سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی سے متعلق جو قرارداد ہے آج تیسرا روز ہو گیا ہے، وہاں پر پڑی ہے، ووٹنگ نہیں کرائی جا سکی، اس پہ تیسری مرتبہ ووٹنگ جو ہے وہ آج مؤخر کر دی گئی ہے، جبکہ جو غزہ ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہادتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں امریکہ نے اعتراض اٹھایا ہے کہ اس میں جنگ بندی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ افسوسناک حقیقت یہ بنتی جا رہی ہے کہ جب تک امریکہ نہیں چاہے گا تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اور وہاں جو غزہ ہے اس میں، غزہ ہے، فلسطین ہے، اس میں وہاں پر جنگ بندی نہیں کرائی جا سکی گی، اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک بے بس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ اب صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ادراک بھی لوگوں کو دنیا بھر میں ہوتا جا رہا ہے کہ اصل مجرم اسرائیل نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا کلپریٹ جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کو یہ لفظ جنگ بندی جو ہے اتنی ہی الرجک ہے یہ لفظ جتنا کہ اسرائیل کو ہے۔ 3 مرتبہ اس ریزولوشن کو پیش ہونے سے صرف اسرائیل کی ہٹ درمی اور امریکہ کی بے حسی کی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکا۔ پچھلی مرتبہ جب یہ پیش ہوئی تھی، جسے دوسری مرتبہ ویٹو کیا تھا امریکہ نے، اس میں خوفناک صورتحال سامنے آئی تھی۔ یعنی اس ریزولوشن کے اوپر ایک بند صرف امریکہ کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ متفق تھے، اور وہ پاس ہو جانی تھی اگر امریکہ اس کو ویٹو نہیں کرتا۔ ایک تو یہ 3 مرتبہ جو ہے وہاں پیش کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، 2 مرتبہ امریکہ اس کو ویٹو کر سکا ہے۔ میں ذرا 2-3 باتیں آج بڑی ذرا تھوڑی کڑوی بھی ہیں، لیکن ہیں، دل کی پکار ہے، اس لیے اس کو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام یورپی اور امریکی ممالک جو ہیں ان کی عوام نے سڑکوں پر نکل کے واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، لیکن ان کی حکومتوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ تو ہم عالمی رائے عامہ کو نہ گالی دے سکتے ہیں، نہ اس کو انڈرمائن کر سکتے ہیں، لیکن ان کی حکومتوں کے اوپر تبرہ واجب ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہ پوری طور پر سامنے کیوں نہیں آ رہا کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے مارک زکربرگ جی، وہ مالک ہیں انسٹاگرام کے، وہ مالک ہیں فیس بک کے، وہ مالک ہیں شاید واٹس ایپ کے، جن پر یہ امیجز جو کچھ وہاں اسرائیل کر رہا ہے امریکی اسلحے کے بلبوتے پر، وہ عوام الناس تک پہنچ رہے تھے، وہ دوسرے متعلقہ حکومتوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کو سینسر کرنا شروع کر دیا ہے، چیزیں جو وہاں ڈلی ہوئی تھیں ان کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے دھڑا دھڑ۔ یہ میرے خیال سے اس قدر گھٹیا حرکت ہے ان صاحب کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرکت صہیونیت کی بدترین شکل ہے کہ آپ حقائق کو مٹا دیں اس لیے کہ آپ کو کسی ایک ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی حقوق، جمہوریت، ایکویلٹی، پیس، جنگوں کے حوالے سے کنونشنز اور UN چارٹر کی جس طرح سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، سب کے سب ممالک، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں یا وہ بڑی قوتیں ہیں، میرے خیال سے یہ لمحہ فکری ہے ان سب کے لیے۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ 20,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں غزہ میں، 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ 64 ہسپتالوں میں سے صرف 12 ہسپتال وہ بھی پارشلی آپریٹو ہیں۔ ایمبولینسز پر اٹیک ہو رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے تحت جو ریفیوجی کیمپس سے ان پر اٹیک ہو رہے ہیں۔ زمین تنگ تو کی جا رہی ہے، لیکن میں جو اب کہنے والا ہوں وہ زیادہ اہم ہے۔ ڈریں اس وقت سے جب مظلوم فلسطینیوں کے ہاتھ آپ لوگوں کے گریبانوں تک پہنچیں گے۔ آپ کسی بھی آزادی کی جنگ کی رفتار سست تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ جاری رہتی ہے جنگ یا ختم ہو جاتی ہے، تب بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں امریکی اور یورپی لوگ آباد ہیں، جہاں جہاں اسرائیل کے یہودی یا صہیونی یا یہودی موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جن کی ماؤں، بیٹیوں، بچوں، بزرگوں کا قتل عام آپ نے کیا ہے، وہ انتقام آپ سے لیں گے۔ یہ میں ببانگِ دہل کہہ رہا ہوں، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ان کے اس اقدام کی مذمت کر سکے، اس لیے کہ آج یہ ساری زبانیں خاموش ہیں۔ انسانیت غزہ میں سسک رہی ہے۔
بخاری صاحب اور بالکل ایک اخلاقی جو میں بدتری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پستی کی طرف آنے لگا تھا کہ انسانیت غزہ میں سسک رہی ہے، لیکن چاہے وہ سیکیورٹی کونسل کے ممبران ہیں، چاہے وہ سارے جو مامے بنتے ہیں انسانی حقوق کے اور باقی کے اس نوعیت کے اداروں کے، ان سب نے بے حسی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، سب خاموش ہیں. یہ خاموشی توڑنی ہوگی انہیں اس سے پہلے کہ منظرنامہ اس طرف جائے جس کی میں نے نشاندہی کی ہے. دیکھیے ہم صدا سے سنتے آئے ہیں کہ ظلم جو ہے یہ ایک دن مٹ کے رہتا ہے، تو اس لیے میں جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کہتے ہیں حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اب تھوڑا سا اپنی حکومت کی طرف بھی آ جائیے. انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہے پھر دوبارہ کہ جی غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. پاکستان مطالبہ کرتا ہے. ممتاز زہرا بلوچ جو اسپوکس پرسن ہے پاکستان کے فارن آفس کی، انہوں نے کیا ہے. کچھ انٹرنیشنل لوگوں نے آوانے کی کوشش کی ہے، فرانسیسی صدر بھی جس میں صدر میکرون ہے فرانس کے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا انڈر عام کمپلیمنٹ، اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ہوتا. یہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں بھی اتنی انیفیکٹو کیوں ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے ان سب نے اس فتنے کو عرب کے سینے میں گاڑ کے اپنی اپنی جان چھڑائی ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ اس سو کالڈ ہولوکاسٹ کی بات کریں، جو میرے خیال سے اب ان کو ڈوب مرنا چاہیے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی، کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ اس ہولوکاسٹ سے 1000 گنا بدتر ہے. یہ جو گانے گاتے تھے اس کے، یہ جو صبح سے شام تک ہمیں بتاتے تھے کہ بڑا ظلم ہوا، وہ سارا ظلم جو ہے وہ اب شرمندہ ہے اس صہیونیت کے ہاتھوں، اس دہشت گردی کے ہاتھوں، اس ریاستی جبر کے ہاتھوں. میں پھر ایک مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ we must, the world must, all must act now before it's too late.